السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک انفارمیٹیو ویڈیو بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آج کل آپ لوگ ٹی وی وغیرہ پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہو یہ یوکرین اور رشیا کا جو معاملہ چل رہا ہے نا، تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ رشین نے کیوں اٹیک کر لی یوکرین پہ۔ شاید آپ میں سے ہزاروں لوگوں کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں نا کہ رشیا نے کیوں اٹیک کیا یوکرین پہ، اور ہزاروں لوگ اس طرح ہوں گے اس کو نہیں پتہ۔ تو شاید میں اپنا نالج شیئر کر کے ان کے تھوڑی نالج میں اضافہ کر لوں۔ تو بیسیکلی مسئلہ پیدا کیوں ہوا کہ رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کر لیا۔ جو 24 فروری 2022 کے بعد جب ولادیمیر پوٹن نے یوکرین پہ حملہ کر لیا نا، تو لازمی بات ہے جنگ میں نقصان تو ملکوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو ملک کے عوام جو رہ رہے ہیں ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، خواہ رشیا ہے خواہ یوکرین ہے۔ تو جب ولادیمیر پوٹن کی آرمی نے کیوف پہ حملہ کر دیا تو لازمی بات ہے بم کے بعد دھماکوں کی آوازیں، سائرنوں کی آوازیں لگ گئی۔ لوگ ادھر نیچے جو میٹرو کے اسٹیشن ہے، کسی نے کہیں پہ بنا لی، کسی نے کہیں پہ بنا لی، بہت سارے لوگ جو کیپٹل میں رہ رہے تھے کیو میں وہ موو ہو گئے، کوئی دوسری کنٹری، کوئی کوشش کر رہے تھے کہ یار سامان کے ساتھ یہاں سے شفٹ ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ میں کون رہتا ہے اتنی آوازوں میں اتنی۔ آپ لوگ سوچیں گے کہ یار رشیا اتنا بڑا ملک ہے، رشیا کو کیا ہو گیا کہ یار اس نے اتنا چھوٹا سا ملک ہے۔ میرے خیال میں آپ کہہ لو کہ رشیا تو بہت بڑا ہے، یوکرین سے کیا مسئلہ ہے، کیوں رشیا نے اٹیک کر لیا یوکرین؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا ہسٹری میں جانا پڑے گا نا، کیونکہ 100 ایئرس پہلے یوکرین جو تھا وہ بھی انڈر رشیا کا جو نا، وہ رشیا کا ہی ایک اسٹیٹ تھا 100 ایئر پہلے۔ اس کو رومن آف ڈینسٹی کے نام سے مشہور تھا نا۔ تو جو رومن آف ڈینسٹی کے جو اپنے جو کنگ تھے اس ٹائم، وہ آپس کے بیچ میں جو یہ بڑے بڑے اسٹیٹ تھے وہ آپس کے بیچ میں ہی لڑنا شروع ہو گئے، تو رشیا کے اندر ایک سول وار شروع ہو گئی نا۔ جب رشیا کے اندر سول وار شروع ہو گیا نا، رومن آف ڈینسٹی اس کے جو اپنے کنگز وغیرہ تھے، تو اس کے خلاف لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، اس کی جو اسٹیچو تھے وہ گرا دیے، سب کچھ رشیا کا نا، کہ ہمیں یہ بادشاہت یہ وغیرہ نہیں چاہیے۔ تو 1922 میں پھر رشیا ہو گیا 13 اسٹیٹس ہو گئے، اس نے اپنا ایک یونین بنا لیا جس کو سوویت یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، اور یا اس کو USSR بھی کہا جاتا تھا اس ٹائم۔ جب USSR بنائی گئی تو پہلے تو رومن آف ڈینسٹی میں اس ٹائم بھی یوکرین رشیا کے انڈر تھا۔ جب انہوں نے ایک یونین بنا لیا تو اس ٹائم کیونکہ یوکرین رومن آف ڈینسٹی سے ہو کے USSR میں شامل ہو گیا، کیونکہ لازمی بات ہے رشیا کے ساتھ 13 کنٹریز تھی، تو اس کے اندر انہوں نے یوکرین کو بھی اس ٹائم شامل کر دیا SSR کے اندر۔ تو اس ٹائم کے دور میں USSR بہت مضبوط تھی نا، اس ٹائم جب دور تھا تو اس ٹائم پھر 2 حکومتیں تھیں، جو رشین کے سائڈ پہ تھا وہ USSR جس کو سوویت یونین کہا جاتا ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب نہیں ہے تو جو USSR ہے جو سوویت یونین وہ مضبوط ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے ہٹلر کو شکست دے کے سارے جو یورپ کا ایک پارٹ ہو گیا USSR، اور جو ویسٹرن پاور تھا اس میں کینیڈا تھا، US اور انگلینڈ شامل تھا نا۔ تو ان دونوں نے کیونکہ USSR کا اپنا ایک رول بنایا تھا، اور جو ویسٹرن پاور جس میں کینیڈا، انگلینڈ اینڈ USA، انہوں نے اپنا ایک رول بنایا ہوا تھا۔ تو ورلڈ وار کے بعد تو 2 پاور ہے، آپ لوگ ہسٹری کو تو جانتے ہوں گے، 2 بڑے پاور تھے، ایک USSR تھی ایک ویسٹرن پاور تھی، اور ویسٹرن پاور کا اپنا ایک رول تھا اور جو USSR کا اپنا ایک رول تھا۔ USSR میں اس ٹائم کمیونزم رول تھا۔ USSR وہ کہتے تھے کہ جتنے بندے کی جتنی بھی انکم ہو، جو بھی بندہ جتنا بھی کماتا ہے USSR کے انڈر آف USSR، وہ جتنا بھی کماتا ہو
وہ سارا ان سب پہ ڈیوائڈ ہوگا. اگر آپ یو ایس ایس آر میں جتنا بھی پیسہ کماؤ نا، جتنا بزنس کرو، جو کچھ بھی کرو، ہر بندے کو اس کے حصے کے مطابق اس کو پیسے دیے جاتے تھے. یہ یو ایس ایس آر کا کمیونسٹ قانون تھا اس ٹائم. اور ویسٹرن پاور کہتے تھی کہ یار وہاں پہ ایک کیپٹلسٹ سسٹم ہو جاتے تھے، کہ یار ویسٹرن پاور میں ایک کیپٹلسٹ سسٹم ہو. سسٹم اس طرح ہو کہ یار ایک کمپنی جتنا بھی زیادہ پیسہ جنریٹ کر سکتی ہے، اس کا جتنا بھی جلتا ہے، جتنا بھی کام کرے، جتنا بھی پیسہ جنریٹ کرے، وہ جنریٹ کر سکتی تھی. تو اس ٹائم یہ ویسٹرن پاور چاہتے تھے کہ یار ہمارا قانون لاگو ہو، اور یو ایس ایس آر چاہتے تھے کہ ہمارا قانون لاگو ہو. اور ان کا کمیونسٹ کا قانون تھا، ان کا کیپٹلزم کا تھا. وہ دونوں چاہتے تھے کہ یار ایک چاہتا تھا کہ ساری دنیا میں ہمارا ایک قانون ہو، اور ویسٹرن پاور چاہتے تھے کہ دنیا میں ہمارا ایک قانون ہو. تو اس سارے سسٹم کے بعد اس ٹائم کے دو بڑے پاور تھے، ایک ویسٹرن پاور اور ایک یو ایس ایس آر، سوویت یونین. تو اس قانون کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دونوں میں اس ٹائم ایک کولڈ وار شروع ہو گئی. ویپنز کی وار نہیں، ایٹم بم کی وار نہیں، کولڈ وار. اعتراضات شروع ہوئے. وہ چاہتے تھے کہ یار ہمارا قانون ہو، ویسٹرن پاور والے، اور سوویت یونین والے چاہتے تھے کہ ہمارا قانون ہو، ہماری سب کچھ ہو، ہمارا کمیونسٹ کا جو رول ہے وہ یہاں پہ لاگو ہو. تو اس کی وجہ سے ان دونوں کو بیچ میں اس ٹائم ایک کولڈ وار شروع ہو گئی. اور لازمی بات ہے، جب باتیں بڑھتی گئی، اتنے بڑے پاور تھی اس ٹائم، یو ایس ایس آر اور ویسٹرن جو پاور تھی اس ٹائم، وہ کولڈ وار اتنی بڑھ گئی کہ ان کی وجہ سے انہوں نے اپنی ملٹری جو ہے نا، ملٹری پاور وہ بڑھانی شروع کر دی. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی دن شاید سوویت یونین ہم پہ اٹیک کرے، یا ویسٹرن پاور چاہتے تھے کہ ویسا نہ ہو کہ یار سوویت یونین ہم پہ اٹیک کرے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی آہستہ اپنی آرمی جو ہے نا وہ بڑھانی شروع کر دی 1949 میں. تو ویسٹرن پاور یعنی امریکہ نے 1949 میں اس حالت کو دیکھ کر ایک فورس بنائی، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، یعنی شارٹ کوڈ اس کا مطلب یہ تھا نیٹو بنائی 1949 میں. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ شاید کبھی اگر حالات خراب بھی ہو جائے یو ایس ایس آر کے ساتھ، یعنی سوویت یونین کے ساتھ، تاکہ اس کا جو بیک پاور ہو وہ لازمی موجود ہو. اور جو نیٹو اس ٹائم بن گئی 1949 میں، اس کا اصلی مقصد یہ تھا کہ نیٹو میں انہوں نے بہت ساری کنٹریاں شامل کر دی. اور اس کا مین جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اگر نیٹو پر کسی ایک کنٹری پر کوئی بھی حملہ کرے تو سارے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. اسی وجہ سے انہوں نے نارتھ اٹلانٹک جو آرگنائزیشن تھی وہ بنائی 1949 میں یو ایس اے نے اس ٹائم. اور یہ جو نیٹو بنائی گئی 1949 میں، یہ اس ٹائم سوویت یونین کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی. کیونکہ سوویت یونین کے پاس 13 اسٹیٹس تھے اس ٹائم، اور 13 کنٹری تھی، جو انہوں نے ایک یونین بنایا 13 کنٹری کو. اس کے مقابلے میں جو ویسٹرن پاور تھی امریکن، انہوں نے نیٹو بنا لی. تو ابھی سوویت یونین کے لیے مسئلے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یار نیٹو میں جس کنٹری پر جو بھی مسئلہ آئے گا تو سارے کنٹری مل کر اس کا ساتھ دیں گے. جب یہ سب کچھ سوویت یونین کو پتہ چل گیا کہ ویسٹرن پاور نے ایک اس طرح کی آرگنائزیشن بنائی جس کا نام نیٹو ہے ان کے خلاف، تو لازمی بات ہے اگر آپ کے مقابلے میں آپ 13 اور آپ کے مقابلے میں 20 بندے ہو، لازمی بات ہے آپ کمزور ہوں گے. تو اس وجہ سے اس ٹائم سوویت یونین نے سوچ لیا کہ وہ بھی ایک کمیونٹی پاور بنائیں گے اس نیٹو کے خلاف. تو سوویت یونین نے اس ٹائم ایک فیکٹ بنایا جو وارسا فیکٹ کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ بھی ایک اسی نیٹو کی طرح ایک یونین تھا جس کو وہ نیٹو تھا، اور جو سوویت یونین نے بنایا وہ تھا وارسا فیکٹ بنا ہوا. تو وہ 1951 میں بنا ہوا تھا، کیونکہ 1949 میں نیٹو بنا گیا اور اس کے بعد 1951 میں وارسا فیکٹ بن گیا. تو جب یہ کولڈ وار 42 ایئر تک چلتی رہی، لازمی بات ہے جب دو طاقتیں آپس کے بیچ میں جلتی ہو تو ایک کو تو ہارنا ہوتا ہے نا، ایک نے جیتنا ہوتا ہے، ایک نے ہارنا. 42 ایئر کے بعد جب یہ کولڈ وار چڑھتی گئی تو اس کے بعد 1991 میں یوکرین کے بعد بہت سارے کنٹریز تھے جو اس ٹائم سوویت یونین یعنی یو ایس ایس آر میں شامل تھے. ہر کنٹری چاہتی کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ ملک چاہتے تھے کہ یار وہ
اس جو سوویت یونین جو رشیا نے بنایا ہوا اس سے وہ آزاد ہونا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے جس طرح ایک کنٹری آہستہ آہستہ وہ جا کے وہ اپنے لیے ایک آزاد سا ملک چاہتی تھی اس ٹائم 1991 میں. اس سسٹم کے بعد جب ایک کنٹری سوویت یونین سے اس کے یونین سے باہر چلی گئی تو اس کے بعد یوکرین اس ٹائم ایک آزاد کنٹری کے شکل میں آ گیا, کیونکہ یوکرین نے سوویت یونین سے آزادی حاصل کر لی, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ انڈر سوویت یونین رہے. اور اس طرح کی جو 15 کنٹریز تھی سوویت یونین کے اندر وہ بھی نہیں چاہتے کہ یار ہم اس انڈر دا رول آف رشیا رہے. تو ہر کنٹری آہستہ آہستہ اس رول سے باہر ہوتی گئی اور آخر کار جو یوکرین تھا وہ بھی اس سے باہر ہو گیا اور ایک علیحدہ ملک بن گیا اس نے. اور یہ لازمی بات ہے کہ جب رشیا جو سوویت یونین جو انہوں نے بنایا ہوا تھا اس سے جب ساری کنٹری آہستہ آہستہ باہر چلی گئی تو دنیا جو ویسٹرن پاور تھی, جو نیٹو تھی, ان کو پتہ چل گیا کہ رشیا کا جو پاور تھا, جو پاور انہوں نے بنایا ہوا تھا سوویت یونین کے شکل میں, وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا. کیونکہ جو کنٹری یونین سے باہر جا رہی تھی وہ اپنے لیے اپنا ایک قانون اپنے کنٹری کے اندر لاگو ہونا چاہ رہی. وہ اس طرح کے جو پرانے قانون تھے جو قانون سوویت یونین نے ان کے اوپر لگایا ہوا تھا وہ انڈر اس قانون کے نہیں رہنا چاہتے تھے, کیونکہ اس نے اس قانون سے آزادی حاصل کر لی اور اپنے لیے ہر کنٹری نے اپنا علیحدہ ملک بنانے کا شروع کر دیا. اور اگینسٹ اس کی جو ویسٹرن پاور جنہوں نے نیٹو بنائی وہ آہستہ آہستہ سوویت یونین کے مقابلے میں اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی, اور کنٹری اس کے اندر ٹائم ٹو ٹائم وہ شامل ہوتے جا رہے تھے انڈر دی نیٹو. وہ لازمی بات ہے جب آپ نیٹو میں شامل ہو رہے آپ کو نیٹو اگر آپ کے کنٹری کے اوپر کوئی سا بھی مصیبت آئے گا تو نیٹو کنٹری آپ کا ساتھ دے گی. تو اس وجہ سے جو بینیفٹ تھے وہ جو سوویت یونین سے جو کنٹریاں علیحدہ ہو رہی تھی ان کے لیے فائدہ تھی. تو اس وجہ سے جو سوویت یونین تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا, اور جو ویسٹرن پاور تھی جس کا نام نیٹو تھا وہ ادھر کنٹری جا رہی تھی وہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا اس کے بعد. اور آخر کار 1999 میں پولینڈ, چیک ریپبلک, اور کیونکہ اس ٹائم یوکرین اور جارجیا بہت عرصے سے سوچ رہے تھے کہ یار ہم نیٹو میں شامل ہونے کا سوچ رہے, کیونکہ یہ بات جو ہے نا وہ رشیا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یار اگر یہ کنٹریز بھی نیٹو میں شامل ہوگی تو یہ ہمارے لیے بہت سا پرابلم کریٹ کر رہے گی, کیونکہ اگر یوکرین بھی شامل ہو گیا اور جارجیا بھی شامل, کیونکہ یہ آخری 3 کنٹری رہ گئی تھی جو بیلاروس, جارجیا اینڈ یوکرین. پیٹرو پوروشینکو اس ٹائم 2013 میں رشیا کے یوکرین کے پریزیڈنٹ تھے. جب یوکرین نے یورپین یونین میں شامل ہونے کے لیے ارادہ کر لیا, اور جب کیونکہ سنا گیا ہے, کتابوں میں لکھا گیا ہے, اور جس طرح سوشل میڈیا سے کہ جو پیٹرو تھا وہ بہت ہی ایک لالچی سا انسان تھا, کیونکہ جب پوٹن کو یہ پتہ چل گیا کہ یار یہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ شامل ہو رہے یورپین یونین کے اندر, تو انہوں نے پیٹرو سے ایک ملاقات کر لی اور اس کو اتنا پیسہ دے دیا کہ یار آپ یہ پیسہ لو اور آپ یورپین یونین میں شامل نہ ہو, بس یہ آپ نہ کرو, آپ یورپین یونین میں شامل نہ ہو, کیونکہ رشیا نہیں چاہتا کہ یار یوکرین یورپین یونین میں 2013 میں شامل ہو. تو ان سے مل گیا, اس کو پیسے دے دیے, اور اسی طرح پیٹرو نے یورپین یونین جانے سے انکار دیا, کیونکہ اس کو بہت زیادہ پیسہ مل گیا پوٹن کی طرف سے. اور جب اس نے نہ شامل ہونے کا اعلان کر دیا اس کے بعد سارے پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے یوکرین کے اندر لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے, کیو کے اندر اور ڈیفرنٹ سٹی کے اندر. وہ چاہتے تھے کہ وہ یورپین یونین میں شامل ہو جائے, وہ ادھر واپس جائے, اور کیونکہ پیٹرو نے پوٹن سے پیسے لیے ہوئے تھے تو اس وجہ سے, کیونکہ حالات آہستہ آہستہ اور خراب ہوتے جا رہے تھے, بہت پروٹیسٹ ہو رہا تھا. تو جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو پیٹرو نے ایمرجنسی فلائٹ پکڑ کے رشیا کی طرف چلے گئے, کیونکہ لازمی بات ہے انہوں نے رشیا سے پیسے لیے ہوئے تھے اس وجہ سے کہ وہ یورپین یونین میں شامل نہیں ہوں گے. تو انہوں نے جیسے ہی ایمرجنسی ہو گئی, حالات خراب ہو گئے, اس نے ڈائریکٹ فلائٹ لی اور رشیا چلے گئے اور یوکرین کو اسی طرح چھوڑ دیا. اور لازمی بات ہے جس چیز کے لیے پوٹن نے پیسے دیے ہوئے تھے وہ تو ہوا نہیں. پروٹیسٹ کی وجہ سے پیٹرو بھاگ گیا اپنی کنٹری سے, وہ چلا گیا رشیا, اور یہ بات پھر پوٹن کو ہضم نہیں ہوئی. وہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ تو پھر حالات پھر خراب ہوں گے, کیونکہ لوگ جو عام میں
جو عوام ہے وہ چاہتے کہ وہ یار یورپین یونین میں شامل ہونا چاہتے تھے. تو پھر اس کے بعد پوٹن کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا, اس نے اپنے پاور کا استعمال کیا اس ٹائم. تو اس نے اپنی ملٹری کے ساتھ سب سے پہلے اٹیک کر دیا وہ جو ایریا یوکرین کا بلیک سی کے ساتھ لگ رہا تھا, پیننسولا جو اس کا ایریا تھا, اس پہ اٹیک کر دیا, اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور اس کے بعد جو دو علاقے تھے نا یوکرین کے, جو رشیا کے ساتھ بارڈر لگے ہوئے تھے, لیونسک اور لوہان, اس کو بطور آرمی اس دونوں جو سٹی تھی اس پہ قبضہ کر دیا, کیونکہ یہ دونوں جو سٹی ہے وہ رشیا کے ساتھ بارڈر لگا ہوا ہے ان دونوں کا. زبردستی آرمی کے ساتھ آ کے وہ دونوں سٹی پر بھی اپنا قبضہ جما دیا وہاں پہ. ڈونیسک اور لوہان میں جو رشیا نے 8 سال تقریباً جنگ لڑی, اور اس کے لوگ بھی, کیونکہ یہ بارڈر لگا ہوا ہے رشیا کے ساتھ, اور ان کے لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ یار وہ رشیا کے ساتھ رہے. اور یہ سب پوٹن کے حق میں تھا کہ اگر یوکرینین لوگ وہ چاہے کہ یار وہ رشیا کے ساتھ رہنا چاہتے تھے کچھ سٹیز بھی, تو یہ پوٹن کے حق میں تھا. اور یہ وہ چاہتا تھا کہ یار اس 8 سال کی جنگ کے بعد ڈونیسک اور لوہان میں جو اس نے جنگ کر دی, ان کے لوگ انہوں نے پوٹن کی حمایت کر دی اس ٹائم کہ یار نہیں, ہم رشیا کے ساتھ رہنا چاہتے تھے, ہم نے یورپین یونین میں نہیں جانا. اور لازمی بات ہے جو ڈونیسک اور لوہان نے جب سپورٹ کر دیا تو لازمی بات ہے پوٹن کی طرف سے اس کو بھی سپورٹ مل گئی کہ یار وہ بھی چاہتا تھا کہ یار وہ ان کو مالی جتنا بھی سپورٹ کر سکتا اس سپورٹ کیا. اور نومبر 2021 میں جو پوٹن تھا اس نے اپنی آرمی جس لونسک لوہان اور جو نیچے جو بلیک سی تھا, اس نے اپنی آرمی پہلے سے ہی وہاں پہ بھیج دی تھی. اس ٹائم پہلے سے اس کو پتہ تھا کہ یار یہ مسئلے خراب ہوں گے, کیونکہ یہ جو سٹی میں نے بتا دی ان پہ انہوں نے پہلے قبضہ کر لیا تھا, جو بلیک سی کے پاس تھا, اور جو ڈونیس اور جو لوہان تھے اوپر, انہوں نے اپنی آرمی پہلے سے وہاں پہ بھیج دی تھی نومبر 2021 میں. لازمی بات ہے جب پوٹن نے اپنی ساری جو ملٹری وہ آگے ڈونیس, لوہان اور پیننسولا جو بلیک سی کے پاس تھا وہ لے کے آئے, اس کے بعد پوٹن نے پریس کانفرنس کر لی. وہ چاہتا تھا کہ یار جو نیٹو کی آرمی ہے وہ پیچھے چلی جائے, وہ نہ کہ وہ رشیا کے بارڈر کے ساتھ آئے, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جو 1948 میں جو نیٹو تھا اس جو بارڈر تھا وہاں تک نیٹو کی جو آرمی ہے وہ رہے, وہ آگے نہ آئے, کیونکہ یہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ نیٹو کی پاور ہے وہ آہستہ آہستہ رشیا کے بارڈر کے ساتھ لگ جائے. اور یہ سن کر, یہ جو پریس کانفرنس میڈیا پہ سن کر, جو ویسٹرن پاور تھی, جو نیٹو کی پاور تھی, جو یو ایس کی پاور تھی, تو ان کو یہ پسند نہیں. لازمی بات ہے وہ تو یہ چاہتے نہیں تھے کہ یار پوٹن کا یہ جو قانون ہے وہ لاگو ہو, وہ چاہتے نہیں تھے کہ یار دیکھو پوٹن زبردستی کر رہا ہے یوکرین پہ, وہ شامل ہو رہا ہے نیٹو پہ, وہ شامل ہو رہا ہے یورپین یونین میں, وہ اس کو شامل نہیں ہونے دے رہا. تو اس سلسلے میں پوٹن کے بیان کے بعد انہوں نے اپنی نیٹو میں جو کنٹریاں بن گئی تھی, انہوں نے اپنی آرمی اور اپنے بارڈروں پہ بڑھا دی. جو پہلے سے کڑی تھی وہ نیٹو لے کے آیا ہوا تھا, کیونکہ پوٹن کی جو سوچ تھی اس لیے انہوں نے اپنی آرمی لے کے آئے ہوئے تھے. جب پوٹن کے بیان کے بعد انہوں نے اپنی آرمی اور بڑھا دی. اور دوسری طرف جو پوٹن تھا جو سائڈ رشیا کے ساتھ تھا, لازمی بات ہے بیان کے بعد تو ریئیکشن آنا نا, ریئیکشن تو آتا ہے نا. تو ریئیکشن ہونے کے بعد رشیا نے اپنی ملٹری بھی سخت کر دی. جو سائڈ یوکرین کا رشیا کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ان پہ انہوں نے گشت کرنے سٹارٹ کر دی ہے نا, اپنے سائٹ پہ, یوکرین والے سائٹ پہ رشیا نے. پوٹن نے 21 فیبروری 2022 کو لائیو آ کے میڈیا کو, پوری دنیا کو بتا دیا کہ ڈونیسک اور جو لوہان ہے وہ اب رشیا کے اسٹیٹ نہیں رہے, وہ اب یوکرین کے اسٹیٹ نہیں رہے, وہ رشیا کے اسٹیٹ رہیں گے. کہ انہوں نے ابھی دنیا کو کھل کر بتا دیا کہ یار ڈونیسک اور جو لوہان ہے, کیونکہ اس پر رشیا کا قبضہ ہے ابھی. کیونکہ لازمی بات ہے وہ 8 سال کی جنگ کے بعد وہ تو آلریڈی انڈر رشیا نے زبردستی لیا ہوا تھا یوکرین سے. اور آفیشیلی اعلان 21 فیبروری 2022 کو پوٹن نے کر دیا اس سارے معاملے کے بعد. اور اسی طرح ڈونیسک اور لوہان میں رشین کی آرمی انٹر ہو گئی اور اپنے گشت وغیرہ سٹارٹ کر دی اس ٹائم پیس کیپنگ کے نام سے 21 فیبروری کے بعد. اور اسی کے ساتھ وہ جو
प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है व्लादिमीर यूलिस्की का जो बयान था वो सामने आ गया। और दूसरी तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन थे 21 फरवरी 2022 के बाद जो पुतिन के जो पीस कीपिंग के नाम से उसने जो ऑपरेशन शुरू किया हुआ था डोनेट्स्क और लुहान में, तो उसके बाद यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट उसका बयान आ गया कि यार जंग नहीं होना चाहिए, जंग में नुकसान कम कौम का होता है, ज़्यादा अवाम का होता है, ख्वाह वो यूक्रेन के अवाम हैं या ख्वाह वो रशिया। और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न पावर थी नेटो की तरफ से एक बयान सामने आ गया कि यार अगर कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन में शामिल या नेटो में शामिल होना चाहती है तो उसको दुनिया की कोई भी पावर रोक नहीं सकती। अगर यूक्रेन शामिल होना चाहता है तो रशिया उसको क्यों रोक रहा है? उसका जो बयान था उनका नेटो की तरफ से वो सामने। और इस नेटो और वेस्टर्न पावर के बयान के बाद 24 फरवरी 2022 को ज़बरदस्ती के साथ पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया अपने सारे मिलिट्री फोर्स के साथ, जो एयरपोर्ट्स थी और सब चीज़ों के साथ यूक्रेन पर हमला कर दिया। ये सब कुछ देखकर जो वेस्टर्न पावर थी जिसमें यूएस था, जिसमें नेटो की फोर्सेस थी, जिसमें इंग्लैंड था, उन सबको ये तो लाजमी बात है जंग किसको पसंद है, उनको पसंद नहीं है, उनके मीडिया इसके बयान आना शुरू हो गए। और इसी के साथ ही पूरे दुनिया में एंटी वॉर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जर्मनी में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में, यूएस में, इवन यूक्रेन में शुरू हो गया कि यार जंग नहीं। एंटी वॉर प्रोटेस्ट के नाम से लोगों ने जलसे और स्ट्राइकें शुरू कर दी। इवन रशिया में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट पुतिन कि यार उन्होंने यूक्रेन पर क्यों हमला कर दिया, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे वो यूक्रेन के साथ। और इस हमले के बाद नेटो की फोर्स, लाजमी बात है वो फोर्स बनी भी इस वजह से कि यार जब भी हेल्प की ज़रूरत तो सारी कंट्री मिलकर उस फोर्स का मुकाबला करेंगी। और जो अमेरिका के अपने जो ट्रूप्स है वो वेस्टर्न यूरोप में उन्होंने दाखिल कर दी, जिसमें हेलीकॉप्टर्स थे, जो टैंक्स वगैरह थे, तो वो सब उन्होंने वेस्टर्न यूरोप को अब मसला ये है कि ये सारे जंग वगैरह के बाद सब रशिया को कर रहे कि रशिया ने गलत की, लाजमी बात है उन्होंने अटैक कर दी, पुतिन ने ज़बरदस्ती कर दी यूक्रेन के साथ। कोई भी नहीं चाहता था कि जंग हो, कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि यूरोप में वो चाहते नहीं थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह का कोई और वॉर शुरू हो। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है, लेकिन डायरेक्ट कोई भी नहीं हो रहा अगेंस्ट रशिया, क्योंकि ऑलरेडी पुतिन ने एक बयान में कहा है अगर कोई कंट्री मेरे सामने आ गई तो वो अपना अंजाम अपने हाथ से लिखेगी, क्योंकि रशिया एक पावर मुल्क है, एटॉमिक पावर। रशिया के पास जो दुनिया के सबसे ख़तरनाक वेपन्स की डिफरेंट वैरायटी मौजूद है। इसी बिना पर, इसी वजह से बहुत से यूरोपियन कंट्री उसको फेस टू फेस नहीं आ रही, बैक में सपोर्ट कर रही है एज ए नेटो, लेकिन फेस टू फेस नहीं आ रही, इस वजह से कि शायद वो कोई इस तरह का कदम ना उठाए जो हमारे मुल्क के लिए बाद में बहुत नुकसान हो। और लाजमी बात है अगर यूरोपियन यूनियन कुछ करना चाहते थे तो वो यही करेगा कि उन्होंने बहुत से रिस्ट्रिक्शन लगा रही है रशिया पर, रशिया की इकनॉमी पर, और बहुत सारे यूरोप में जो बैंक्स वगैरह है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ एक बैंक्स वगैरह के, कौन कौन से बैंक है, कौन कौन से बिजनेस है, क्योंकि वो अपना जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट वो लगा रहे थे रशिया में, वो निकाल रहे। और इस बिज़नेस निकालने से, इस पैसा निकालने से लाजमी बात है रशिया की इकोनॉमी पर बहुत फर्क पड़ेगा। और यूरोपियन यूनियन और नेटो यही चाहता है कि यार किसी तरह हम पुतिन को इसी तरह अगर शिकस्त दे सकते हैं एज इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप जंग झगड़ कर तो उससे मुकाबला नहीं कर, लाजमी बात है रशिया भी एटॉमिक पावर है, उसके पास भी एटमी पावर है, और जो नेटो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, इससे तो और नुकसान हो सकता है। वो तो यूरोपियन यूनियन और नेटो यही चाहती है कि यार अगर पुतिन को कोई लगाम लगा सकते तो एज इकनॉमिक्स, एज इकनॉमी, एज ए माशी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कह रहे हैं कि यार बैंकों से पैसा निकाल के सब कुछ, तो इससे रशिया के इकनॉमी पर बहुत फर्क पड़ेगा।
اور اوپر سے بہت سارے ریسٹرکٹ رول اپلائی کر گئے رشیا پر. بہت ساری چیزیں بند کر دی انہوں نے رشیا کے اوپر, تاکہ اور اسی سب کچھ کی وجہ سے رشیا کے اکنامی کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑے گا. تو میرا تو اپنا خیال یہی ہے, جنگ نہیں ہونی چاہیے. جنگ میں نقصان صرف عوام کا ہی ہوتا ہے. جنگیں کب تک, آخر میں اینڈ پہ پھر یہی سب کچھ آپ لوگوں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا, سوشل میڈیاز پہ بھی پڑھا ہوگا. فرسٹ ورلڈ وار, پھر سیکنڈ ورلڈ وار, ابھی یہ جنگ چل رہی ہے. بہت سے یوکرین ان بیچاروں کے پاس جگہ نہیں ہے. ابھی بہت سی کنٹری ان کو سپورٹ کر رہی ہے, فوڈ خوراک نہیں ہے ان کے پاس بہت سی. ابھی یہ آئل کا جو آپ پرائسز دیکھ رہے ہیں وہ بھی اتنے بڑھ گئے. لازمی بات ہے, آئل پروڈیوس کرتا ہے رشیا, اور بھی کچھ. تو جنگ تو نہیں ہونے چاہیے, ہر جگہ پیس ہونی چاہیے. عوام بھی چاہتی, دنیا بھی چاہتی ہے, لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ابھی چل رہا ہے یہ سب کچھ صحیح سلامت سب کچھ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور یہ بھی چھوٹی سی جو انفو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. شاید بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا, شاید بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ اپنا رائے اپنا کمنٹ میں دے سکتے ہیں. اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے ہمارا چینل. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر, بائے بائے.